مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 5 شعبان المعظم سن 1445 ہجری بمطابق 16 فروری 2024 ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ اپنی آب و تاب سے شروع ہے، اللہ اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس مہینے میں سن 2 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ قبلہ کعبۃ اللہ کی عطائے خداوندی کی آیات اتری ہیں، جس کو تحویل قبلہ کے ایک معزز اور مقدس عنوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ میں چند دلائل آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا ہوتی رہیں۔ پاکستان میں بیت المقدس شمال کی سائڈ بنتی ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں تو میرا منہ مشرق کی طرف ہے، تو میرے الٹے ہاتھ کی طرف شمال ہے، آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف شمال ہے، تو یہ بیت المقدس کی سائڈ بنتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس طرف منہ کر کے 16-17 مہینے تک نماز پڑھتے بھی رہے اور جماعت کے ساتھ پڑھاتے بھی رہے، لیکن نبی پاک کے دل اقدس میں خواہش ابھرتی تھی کہ اے اللہ ہمیں کعبۃ اللہ بطور قبلہ عطا فرما۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ترتیب ایسے ہی رہی۔ یہ خواہش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھرتی تو صحابہ کرام تک بھی پہنچتی۔ بہت سے حضرات تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت قبلے کی تحویل یعنی تبدیلی اور ڈائریکشن کی چینجنگ کا حکم فرمائیں گے، اور رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب انشاءاللہ ہم آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف آپ کو منہ کرنے کا حکم دیں گے۔ تو یہ بڑی تسلی تھی۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد قبلتین میں موجود ہیں۔ یہ مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد، یہ الگ ہے مسجد نبوی مدینہ منورہ میں۔ اس مسجد میں موجود تھے، غالباً قبیلہ بنو حارثہ کی مسجد ہے۔ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب 2 رکعت ادا فرما چکے اس کے بعد یہ حکم آیا، ابھی ظہر کی 2 رکعتیں باقی تھیں اور جماعت چل رہی تھی۔ حکم آیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ جب یہ وحی اتری اور دوران نماز اتری تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ڈائریکشن کو چینج فرمایا اور فوراً قبلہ کی طرف منہ فرما لیا۔ صحابہ کرام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف آتے دیکھ کر اپنے رخ انہوں نے بھی سرکار کی طرف کر کے قبلہ بیت اللہ بنا لیا۔ پتہ تو سب کو تھا کہ یہ حکم آئے گا، لیکن اس وقت آئے گا، نماز کے دوران آئے گا، یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ وہ یہاں ظاہر ہو گیا، اور جب قبلہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل قبلہ بن گیا اور یہ حکم نازل ہو گیا تو پھر اس طرف ہی منہ کر کے نمازیں شروع ہو گئی۔ مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام کو مشرکین سے کم اور یہودیوں سے زیادہ واسطہ پڑا تھا، کیونکہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے اکثر یہود اور نصارہ تھے۔ تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا،
یہ قبلے کی تبدیلی کیوں ہو گئی ہے؟ پہلے اس طرف منہ پھر اس طرف منہ، کیا مطلب؟ یہ ان کا اعتراض آیا۔ تو رب کریم نے جواب دیا قل للہ المشرق والمغرب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کا بہانہ بنا کر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، تو تمہارا قبلے کی تبدیلی سے کیا تعلق؟ مشرق کا خالق بھی اللہ، مغرب کا خالق بھی اللہ، رب جہاں چاہے وہاں کا حکم فرما دے۔ للہ المشرق والمغرب، جس طرف منہ کریں وہ خدا جانے، خدا کی تابع دار مخلوق جانے، تمہارا کیا سوال؟ یہ اصولی طور پر ان کی بات کو رد کیا گیا۔ اور پھر رب کریم نے جب یہ بات فرما لی، پھر اگلے پوائنٹ پر صحابہ کرام کی تسلی اور کفار کے سوال کو تردید کی شکل میں پیش کرتے ہوئے ایک مزید بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، جس طرف حضور پاک نے پہلے منہ کیا تھا یعنی بیت المقدس، وہ حکم بھی اللہ نے دیا تھا۔ اب وہاں سے تبدیل فرما کر منہ بیت اللہ کی طرف نماز میں کیا تو یہ حکم بھی اللہ نے دیا۔ یہ آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جو میں پوائنٹ آپ کی خدمت میں سمجھانے لگا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، جہاں آپ پہلے منہ کر رہے ہیں یعنی بیت المقدس کی طرف، تو وہ حکم بھی ہمارا، اب والا حکم بھی ہمارا۔ بیت اللہ کی طرف منہ کریں یہ حکم تو قرآن میں ملتا ہے، بیت المقدس کی طرف حضور منہ فرما لیں جیسے پہلے 16 مہینے سے چل رہا تھا، اس حکم کا ذکر قرآن کریم میں لفظی طور پر موجود نہیں ہے کہ رب فرما دیں اس طرف منہ کر لیں، بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں، یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ تو جب یہ لفظ موجود نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے یہ کیسے فرما دیا کہ اس کو حکم بھی ہم نے دیا؟ جب اللہ نے حکم دیا تو وہ حکم تو قرآن میں لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا، وہ تو مینشن چاہیے تھا نا آیات میں، وہ تو نہیں ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو جب یہ سوال اٹھتا ہے قرآن کریم کی آیت پر تو دو قسم کے جواب دنیا میں دیے جاتے ہیں۔ ایک سوچ وہ ہے جس کو کافرانہ سوچ کہتے ہیں، اور ایک سوچ وہ ہے جس کو اسلامیانہ مسلمانہ سوچ کہتے ہیں۔ کافر کی سوچ کا جواب ہے کہ قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے، قرآن کریم کی آیات صحابہ اور اہل بیت نے نعوذ باللہ رد و بدل کر دیے ہیں اور قرآن کو بدل دیا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم نعوذ باللہ نکال دیا گیا ہے۔ اس سوچ کو اسلام کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا، نہ اسلام اسے ایکسپٹ کرتا، نہ اہل اسلام اسے ایکسپٹ کرتے۔ تو جو مسلمانوں کا جواب ہے اس جواب میں حضور کی شان بھی سمجھ آتی ہے اور قبلے کے حکم کی تحویل کے معاملات سے پہلے کی باتیں بھی سمجھ آتی ہیں۔ مسلمان اس کا جو جواب دیتے ہیں، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ حکم قرآن میں دے تب بھی اللہ کا حکم، اللہ حضور پاک کو حکم دل پر اتاریں، حضور حدیث میں بیان فرمائیں تب بھی اللہ کا حکم، کیونکہ قرآن کریم بھی آسمان سے نازل ہوا اور حدیث پاک بھی آسمان سے نازل ہوئی۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، شاید آپ توجہ سے نہ سمجھ پائے ہو۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ قرآن آسمان سے اترا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن حدیث پاک بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم میں واضح طور پہ موجود ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن بھی نازل کیا ہے، حدیث بھی نازل کی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن بھی دی ہے، حکمت یعنی سنت اور حدیث بھی دی، اور اس دونوں کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ اللَّهُ تعالیٰ کہ رب نے نازل کیا۔ تو قرآن بھی آسمان سے آیا، حضور کا فرمان بھی آسمان سے۔ جو حکم قبلے کی تحویل کا تھا کہ قبلے میں آپ تبدیل فرما لیں، پہلے بیت المقدس کی طرف تھا، اللہ فرماتے وہ حکم بھی ہمارا تھا، یہ حکم بھی ہمارا ہے۔ تبدیلی کعبۃ اللہ کا حکم تو قرآن میں ہے،
بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم حضور کے فرمان میں تھا، جس کو اللہ نے اپنی بات فرمائی، پتہ چلا حضور قرآن میں بولیں تب بھی بات اللہ کی، حضور فرمان میں بولیں تب بھی بات اللہ کی۔ اور اسی سے ایک نقطہ مزید بھی حل ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کی حدیث کو نعوذ باللہ ویلیو نہ دے، جو نبی کی حدیث کا مقام اور مرتبہ نہ مانے، تو قرآن کریم کی نظر میں ایسے آدمی کو بے وقوف کہا گیا ہے۔ ایمان سے تو گیا، عقل سے بھی گیا۔ دوسرا پارہ شروع ہی اس لفظ سے ہوتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کہ بے وقوف لوگ یہ بات کر رہے ہیں، ما وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ڈائریکشن چینج کیوں ہوئی ہے قبلہ کی۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ پیغمبر حدیث میں فرما دیں تو جو آدمی نہیں مانے گا وہ ایمان سے بھی گیا اور عقل سے بھی گیا۔ وقت کے نبی کی حدیث کو ماننا اتنا ضروری ہے جیسے اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے۔ میں آپ کو بہت آسان اور ایزی ایگزامپل دیتا ہوں جہاں بالکل آسان راستے سے اس دلیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثلا آپ اور ہم سب یہ بات سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ فرعون کافر تھا اور غرق ہوا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ فرعون کافر تھا اور وہ غرق ہوا، کیوں؟ اس نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا تھا۔ تو جواب یہ ہے کہ اس نے تو تورات دیکھی نہیں تھی، وہ تورات شریف اترنے سے پہلے غرق ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی کتاب تورات بعد میں اتری، فرعون پہلے غرق ہوا۔ تو جب فرعون نے اللہ کی کتاب دیکھی نہیں تو اللہ کی کتاب کا انکار بھی نہیں کیا ہوگا نا، جب دیکھا نہیں ہے تو جب انکار نہیں کیا تو کافر کیوں بنا، غرق کیوں ہوا، تباہ و برباد کیوں ہوا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، قرآن کریم جسے بتاتا ہے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے براہ راست فرعون کو ڈوبتے دیکھا تھا۔ تو کیوں ڈوبا تھا فرعون؟ اس نے تو تورات کا انکار نہیں کیا، ابھی تو قرآن تورات اتری بھی نہیں تھی، دیکھی بھی نہیں تھی، اس نے اس کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ فرعون کافر بنا ہے اور غرق ہوا ہے حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے جلیل القدر نبی ہیں، صاحب التورات ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور اللہ تعالی سے جو بات وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، تو بھلے فرعون نے کتاب اللہ کا انکار نہ کیا ہو، تورات نہ دیکھی ہو، لیکن حدیث موسیٰ کا تو اس نے انکار کیا اور حدیث موسیٰ کو اس نے نہیں مانا۔ جب وقت کے نبی کی حدیث نہ ماننے پہ اللہ مخالف اور دشمن کو فرعون بنا دے تو حضور پاک علیہ السلام تو تمام انبیاء کے امام ہیں، ان کی حدیث کا انکار کرنے کا بندے کا معاملہ نوست کا کہاں تک جا کے پہنچے گا؟ تو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وقت کے نبی کا حکم کتنا معتبر ہے، وقت کے نبی کا حکم کتنا وزنی اور کتنا مضبوط ہے کہ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان نے ابھی اللہ کے قرآن کا انکار نہیں کیا، اللہ کی کتاب کا انکار نہیں کیا۔ نبی کی بات کا انکار بھی تو اللہ کی بات کا انکار ہے۔ تبھی قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو آدمی اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اس کو یہ انعام ملے گا، جنت ملے گی۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو یوں اکٹھا لازم کر کے جوڑ دیا گیا۔ جہاں اطیع اللہ ہے وہاں اطیع الرسول ہے، اور وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اتھارٹی دی گئی ہے جسے سورۃ حشر میں رب نے یوں بیان فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی حکم دے آپ نے ماننا ہے، نبی روک دے آپ نے رک جانا ہے۔ اس سے یہ دلیل طلب نہیں کرنی کہ آپ پہلے اللہ کا حکم دکھائیں ہم تب مانیں گے، اللہ کی منع دکھائیں ہم تب مانیں گے۔ نبی کا منع کرنا ہی اللہ کا منع کرنا، نبی کا حکم دینا ہی اللہ کا حکم دینا۔ یہ وقت کے پیغمبر کی اتھارٹی ہے جسے عربی میں کہتے ہیں حجیت حدیث۔
ہم انگلش میں کہیں گے دا اتھارٹی آف سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ویلیو کتنی. اس اتھارٹی اور ویلیو کے ساتھ اللہ وقت کے نبی کو بھیجتے ہیں، اور وہ بات اپنی حدیث میں کر دے تو وہ حکم حدیث کا بھی ہے، وہ حکم اللہ کا بھی ہے. تبھی میں نے شعبان المعظم سن 2 ہجری کا آج کے جمعہ میں وہ تحویل قبلہ کی بات اس طور پہ ارشاد آپ کے سامنے کر دی کہ جو بات حضور نے حدیث میں کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا حکم فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، محبوبم وہ حکم بھی ہم نے دیا تھا. اس سے پتہ چلا اللہ قرآن میں کہے تب بھی حکم خدا، حضور کے فرمان میں بات آئے تب بھی حکم خدا. اور میرے ساتھیوں، اسی پر ایک جملہ سمجھانے کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. احادیث پاک آ جائے آپ کی نظر میں، آپ کے مطالعے میں، آپ کے سامنے ہو پیغمبر کی حدیث، تو یاد رکھیں اگر شیطان یہ ڈھکوسلا آپ کے دماغ میں ڈالے کہ حدیث کا انکار ہے، کوئی قرآن کا تھوڑی انکار کر رہے ہیں، حدیث کا انکار ہے، کوئی اللہ کی بات کو تھوڑی انکار کر رہے ہیں، تو فرعون کو سامنے رکھ لینا کہ فرعون نے تورات دیکھی نہیں تھی، وہ غرق ہوا تھا حدیث موسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے. اس لیے حدیث پاک کی بڑی ویلیو ہے، حدیث کا بڑا مقام ہے. میں آخر میں خلاصے کے طور پہ ایک جملہ بتاتا ہوں، توجہ رکھنا. میرے اس جملے کو کان کی کھڑکی بنا کر دل تک راستہ دینا. دیکھیں جب بندہ ایمان لاتا ہے یا جب بندہ دلیل پیش کرتا ہے تو 2 موقع ہیں اور 2 وجوہات ہیں. جب ہم کسی مسئلے کی دلیل پیش کریں گے تو پہلے اللہ کے قرآن سے پیش کریں گے، پھر حضور کا فرمان ہے، پھر امت کا اجماع ہے، اور پھر آگے فتاوی کی ترتیب ہے. پہلے اللہ کا قرآن ہے، خدا کے قرآن کا نمبر پہلا یہ دلیل میں پیش ہوگا، اور پھر اس کے بعد حضور کا فرمان ہے، پھر اجماع امت ہے. لیکن یہ تو دلیل دینے کی ترتیب ہے. جو ایمان لانے کی ترتیب ہے، کیا اس میں بھی قرآن پہلے ہے اور حدیث بعد میں ہے؟ جی نہیں، ایمان لانے میں حدیث پہلے ہے. کیونکہ جب تک حدیث پر ایمان نہیں آئے گا قرآن پر ایمان نہیں آ سکتا. آپ پوچھیں گے کیسے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیں کس نے بتائی ہے؟ بولیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کی بات کیا ہے؟ حدیث ہے. ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تب اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مانا. تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا، پھر ایمان قرآن پر ہوا. حدیث پاک کی اتنی ویلیو ہے، حدیث کا اتنا مقام ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں قیامت سے پہلے کچھ فتنے ظاہر ہوں گے. ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا جو وقت کے نبی کی حدیث کا انکار کرنے والے ہوں گے. سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے. حضور پاک نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا. فرمائے لوگوں میں تمہیں ایسا نہ پاؤں کہ تم میں کوئی بندہ یوں اپنے تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو، یعنی اس کو کوئی معیشت کی فکر نہ ہو، وہ کھانے پینے سے کی فکر سے آزاد ہو. اور وہ بندہ جب کھانے کی فکر سے آزاد ہو تو پھر دینی فتنے میں یوں مبتلا ہو کہ وہ جو جملہ کہہ دے کہ بھائی ہم حدیث نہیں مانتے، ہم صرف قرآن مانتے ہیں. فرمایا یہ فتنہ ہے اور اس سے بچ جانا. یاد رکھیں اگر حضور کی حدیث نہیں ہے پھر قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اللہ کے قرآن میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اے نبی جب آپ نے مارا تو آپ نے نہیں مارا، وہ تو مار اللہ کی تھی. قرآن میں صرف اتنی بات ہے، الحمد کی الف والناس کی سین تک موجود نہیں ہے. وہ نبی نے کیا مارا، وہ خدا کی مار کیا تھی، اس کی تشریح حدیث پاک میں ہے. اگر نبوت کی حدیث نہیں ہو تو بدر میں ہاتھ میں اٹھنے والے کنکری مارنے کی ترتیب سمجھ نہیں آ سکتی. ایسے ہی قرآن کہتے ہیں اقیم الصلاح، نماز پڑھو.
صبح کی کتنی رکھتے ہیں؟ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ہر دن ظہر ہے، جمعے کو 2 رکعتیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ عصر کی کتنی رکھتے ہیں؟ مغرب اور عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں؟ جنازہ کیسا ہے؟ عیدین کیسے ہیں؟ صلاۃ الخسوف کیا ہے؟ صلاۃ الکسوف کیا ہے؟ نماز استسقاء بارش کی دعا کیا ہے؟ صلاۃ التوبہ معافی کی نماز کیا ہے؟ اس کے لیے تفصیل پورے قرآن میں نہیں ہے، صرف نماز کا حکم ہے، تفصیل زبان مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں آتوا الزکاۃ، مسلمانوں تمہارے اوپر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ کس مال پہ زکوٰۃ ہے؟ کتنی زکوٰۃ ہے؟ سال میں کب دیں گے؟ کس طرح دیں گے؟ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترتیب کے معاملات کیا ہیں؟ قرآن اس سے خاموش ہے، پیغمبر کی زبان تشریح فرماتی ہے۔ میں نے صرف 1-2 مسئلے بتائے ہیں، ورنہ تو شریعت کی تمام تر تشریحات رسول اللہ کی زبان اقدس سے ہیں۔ اگر قرآن کریم اکیلا سمجھ آ جائے اور وہی کافی، ہمیں حدیث کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں صحابہ عربی تھے یا نہیں تھے؟ اکثریت صحابہ کی عربی ہے نا۔ حضرت صہیب رومی کو نکال لیں یا حضرت سلمان فارسی کو نکال لیں کہ عجم سے نسبت ہے، تو اکثر عرب ہیں۔ تو عرب لوگ عربی جانتے تھے، اللہ نے صرف قرآن انہیں کیوں نہیں دیا؟ حضور پاک کو ساتھ کیوں بھیجا؟ بتایا جاتا جاؤ اود کے پہاڑ پہ اللہ کا قرآن موجود ہے، لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لکھی ہوئی تختیاں، 300 تختیوں میں تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے دی گئی، ڈائریکٹ کیوں نہیں دی گئی؟ انجیل قوم عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کے واسطے سے دی گئی، ڈائریکٹ کیوں نہیں دی گئی؟ زبور صابی قوم کو ڈائریکٹ کیوں نہیں ملی، حضرت داؤد کے واسطے سے کیوں ملی؟ اس طرح باقی کتابیں صحف ابراہیم و موسیٰ موجود ہے۔ تو پتہ چلا کتاب اللہ کے لیے رسول اللہ ضروری ہے، ورنہ کتاب اللہ بغیر رسول اللہ کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو کوئی بندہ حدیث پاک کی نظر سے ہٹ کے صرف اپنے تئی ترجمے سے دیکھ کر اور مفسر بن بیٹھے، نہ اس کو حدیث کا پتہ نہ کسی ماہر کی مہارت کا پتہ، تو اس بندے کو کیا فائدہ ہوگا اس کے پڑھنے سے جب تک وہ رسول اللہ کی تشریح کو نہیں پڑھے گا، جب تک وہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو نہیں سمجھے گا۔ تو میرے ساتھیو، یہ تعویل قبلہ کی بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ جیسے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے، ویسے اس کی تشریح میں حضور پاک کی بات ماننا بھی لازم ہے، ورنہ اس کے بغیر نہ دین سمجھ آ سکتا ہے نہ نمازیں سمجھ آ سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔